معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو جشن غوث الورا اور یاد تاج الشریعہ سے منسوب ہے، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھ سے پیشتر طوطی نغمہ سرا مداح خیر الانام سید کیفی صاحب، جو بریلی شریف سے اعلی حضرت کا فیضان لے کر یہاں تشریف لائے ہیں، انہوں نے عقیدت و محبت میں جھوم کر آپ کے سامنے نعت و منقبت کا گلدستہ پیش کیا۔ سید کیفی علی بہت ہی پابند شعرا میں ہیں، بے عمل اور نوٹنکی کرنے والے شاعروں میں سے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ اگر رات بھر نعت سنائیں تو الحمدللہ اس کا سننا بھی ثواب کا کام ہے اور سنانا بھی ثواب کا کام ہے۔ اور آج کل اسٹیجوں پر جو ماحول بنا ہوا ہے، بدعمل اور جاہل شاعروں کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے نہ دین کا بھلا ہے، نہ سنیت کو فروغ ہے، سوائے بدنامی کے کچھ نہیں ہے۔ یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، 12ویں شریف گزری اور 11ویں شریف آئی۔ ہم سنیوں ہی کی قسمت میں 11ویں بھی ہے اور 12ویں بھی ہے، اور جو 11ویں اور 12ویں کے خلاف ہیں، 11ویں اور 12ویں کے نام پر ان کا 12 بجنے لگتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کسی عام ولی کا نام نہیں، بلکہ امام الاولیاء کا نام ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت
فتاوی رضیہ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی عظمت کا یہ عالم کہ امام حسن مجتبی کے بعد ظہور امام مہدی تک غوث الاغواث کی گدی پر کوئی اور نہیں بیٹھے گا، شیخ عبد القادر جیلانی ہی بیٹھیں گے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کی ذات سے ایسے ایسے کمالات اور ایسی ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں اور اس کثرت سے کرامتیں ظاہر ہوئیں کہ کسی اور ولی غوث اور قطب سے اتنی کرامتیں ظاہر نہیں ہوئی۔ جس طرح سارے نبیوں میں ہمارے نبی ممتاز ہیں، سارے نبیوں کا امام بن کر تمام مرسلین کا مقتدا بن کر آئے، اسی طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سارے ولیوں کا سردار بن کر آئے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمال، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہے، لیکن میں کسی اور نبی کا مظہر نہیں ہوں، بلکہ میں امام الانبیاء سید المرسلین کا مظہر ہوں۔ اسی لیے سرکار کی ذات سے جتنے معجزات ظاہر ہوئے، کسی اور نبی کی ذات سے اتنے معجزات ظاہر نہیں ہوئے، اور سرکار غوث پاک کی ذات سے جتنی کرامتیں ظاہر ہوئی، کسی اور ولی کی ذات سے اتنی کرامتیں ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ پر اس زمانے سے لے کر اب تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور کتاب لکھنے والوں میں صرف حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہیں ہے، بلکہ چاروں سلسلے کے علماء، چاروں سلسلوں کے مشائخ سرکار غوث پاک سے لے کر اب تک بڑے بڑے فقہا، مجتہدین، محدثین نے سرکار غوث پاک پر کتابیں لکھی ہیں اور آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے تحدیث نعمت کے طور پر کئی مرتبہ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان بؤبؤ عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز کا بیان ہے۔ کائنات عالم کا کوئی ذرہ لوح محفوظ سے باہر نہیں ہے، اور لوح محفوظ سرکار غوث پاک کی نگاہوں سے باہر نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کائنات عالم کا ذرہ ذرہ سرکار غوث پاک کی نگاہوں میں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے تمام مریدین پر ایسے ہی سایہ فگن ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ فگن۔ زمین کا کوئی حصہ آسمان سے باہر ہے؟ زمین کے حصے حصے پر آسمان سایہ کیے ہوئے۔ اسی طرح دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمان ہو، سرکار غوث پاک کے فیضان سے باہر نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ چاروں سلسلے، چاہے قادری ہوں، چاہے نقشبندی ہوں، چاہے سہروردی ہوں، یا اس کے علاوہ جو شاخیں ہیں، ہر سلسلے پر سرکار غوث پاک کے سلسلے کا فیضان۔ جب تک سرکار غوث پاک کی ولایت کا کوئی ولی اقرار نہ کر لے، اس وقت تک اللہ رب العزت اس کو ولایت کے درجے پر فائز نہیں کرتا۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں رہوں، اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی کر سکتا۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الانس لهم شیوخ، ان الجن لهم شیوخ، ان الملائکۃ لهم شیوخ وانا شیخ الکل۔ انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جنات کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، میں صرف انسانوں کا پیر نہیں ہوں،
میں صرف جنات کا پیر نہیں ہوں، میں صرف فرشتوں کا پیر نہیں ہوں، وَأَنَا شَيْخُ الْكُلِّ، میں سب کا پیر ہوں۔ اسی لیے ہر پیر صرف پیر ہے اور سرکار غوث پاک پیرانے پیر ہے۔ آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت شان کا خطبہ ان لوگوں نے بھی پڑھا جو سرکار غوث پاک کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں، بڑے بڑے ولیوں نے، بڑے بڑے اکابر نے اپنے اپنے دور میں سرکار غوث پاک کی ولایت اور آپ کی عظمت کا خطبہ پڑھا اور اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ ولی عنقریب آنے والے ہیں کہ بغداد کے ممبر سے اعلان کریں گے قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو اس وقت روئے زمین کے تمام اولیاء کرام اپنی اپنی گردنیں جھکا لیں گے اور سرکار غوث پاک کی عظمت کا اعتراف۔ سرکار غوث پاک ابھی پیدا نہیں ہوئے، بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے پیدا ہونے کی بشارت دے رہے، اور بڑے بڑے ائمہ کرام تو اپنی قبروں سے نکل کر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اظہار فرما رہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتا، چاروں اماموں میں سے ایک ہیں۔ عرب ممالک میں زیادہ حنبلی پائے جاتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی حنبلی تھے۔ یوں تو آپ غوث الاغواث کی گدی پر فائز تھے، اور جو اس گدی پر بیٹھتا ہے وہ خود مجتہد ہوتا ہے، وہ کسی امام کا مقلد نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل نے دیکھا کہ مذہب حنفی، مذہب حنبلی کمزور ہو رہا ہے، اس کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن گھٹ رہی ہے، اور اللہ رب العزت قیامت تک چاروں سلسلوں کو جاری رکھنے کا ارادہ فرما چکا ہے، آپ کی تعداد گھٹ رہی ہے، تو بظاہر اس سلسلے کو قیامت تک پہنچانے کا کیا ذریعہ ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار غوث پاک کے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، مذہب حنبلی کمزور ہو رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے کہ یہ چاروں سلسلہ قیامت تک باقی رہے۔ تو بظاہر باقی رہنے کا کیا انتظام ہو سکتا ہے؟ یہی انتظام ہو سکتا ہے کہ تم میرے مذہب کو قبول کر لو، تمہارے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جب تم حنبلی بن جاؤ گے تو تمہارے ماننے والے بھی حنبلی بن جائیں گے، اور اس طرح یہ چاروں سلسلہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ تو آپ نے مذہب حنبلی کی تقویت کے لیے حنبلی مذہب کو قبول کیا، ورنہ آپ محتاج نہیں تھے کسی امام کے، آپ خود قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط اور استخراج کرتے تھے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پائے کے بزرگ اور ولی، کئی لاکھ حدیثیں ان کے سینے میں محفوظ تھی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین اور ائمہ محدثین کے امام ہیں۔ آپ کا وصال ہوتا ہے 241 ہجری میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین و سنیت کی حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ جب آپ کے دور میں ایک باطل فرقہ پیدا ہوا جس کا نام معتزلہ، جس نے یہ اعلان کیا کہ جیسے زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، چاند اور سورج مخلوق ہے، معاذ اللہ اسی طرح قرآن بھی مخلوق ہے۔ اب آپ ذرا سوچو کہ اگر قرآن کو مخلوق مان لیا جائے تو ہر مخلوق کو مٹنا ہے کہ نہیں؟ ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اسی طرح اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب قرآن کو مخلوق کہا جائے تو گویا یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا کلام مٹنے والا ہے، جبکہ اللہ کا کلام ازلی اور ابدی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔
اس دور میں بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے محدثین تھے، لیکن معتزلہ کی پشت پناہی حکومت کر رہی ہے۔ جیسے آج اسلام کے خلاف بکواس کرنے والوں کی پشت پناہی حکومت کر رہی ہے اور ان کا حوصلہ بڑھا ہوا ہے، اسی طرح معتزلہ کی پشت پناہی بھی حکومت کر رہی تھی اور معتزلہ کا حوصلہ بڑھا ہوا تھا۔ معتزلہ نے طاقت کے زور پر شاہی فرمان جاری کروایا کہ معلمین جب بچوں کو قرآن پڑھائیں تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات بھی بیٹھائیں کہ قرآن مخلوق ہے، مٹنے والا ہے، جیسے زمین و آسمان مٹنے والا۔ بڑے بڑے علماء تھے لیکن کسی کو حکومت سے ٹکرانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس باطل کی سرکوبی کے لیے حضرت امام احمد ابن حنبل کو پیدا فرمایا۔ امام احمد ابن حنبل نے دربار شاہی میں کھڑے ہو کر اپنا فتویٰ جاری فرمایا، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے وہ کافر و مرتد۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کو گرفتار کر لیا گیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل سلاخوں کے پیچھے چلے گئے۔ پھر آپ کو دربار شاہی میں حاضر کیا گیا اور کہا گیا، احمد ابن حنبل صرف ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو کہ میرا فتویٰ غلط ہے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے میں یہی اعلان کرتا رہوں گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور اس کی ہر صفت ازلی اور ابدی ہے۔ جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے وہ کافر و مرتد۔ سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی اور جیل خانے کے دروازے پر بڑے بڑے تالے لٹکا دیے گئے، سنتریوں کی فوج کھڑی کر دی گئی۔ لیکن امام احمد ابن حنبل جب چاہتے جیل خانے سے باہر ہو جاتے اور چوراہے پر اسٹیج لگا کر تقریر فرماتے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر و مرتد ہے۔ دربانوں سے کہا جاتا کہ تم کس کی دربانی کر رہے ہیں؟ کہا ہم امام احمد ابن حنبل کی دربانی کر رہے ہیں۔ کہا امام احمد ابن حنبل تو بغداد کے چوراہے پر تقریر کر رہے ہیں۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو جیل خانے میں بند ہے۔ جیل خانے میں جا کر دیکھتے تو وہاں بھی امام احمد ابن حنبل ہوتے اور بغداد کے چوراہے پر جا کے دیکھتے تو وہاں بھی امام احمد ابن حنبل ہوتے۔ جو اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن پاتی ہے۔ وہ جب چاہتا ہے قید سے باہر ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اگر کچھ دن اور یہ جیل میں رہیں تو جیل کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ جتنے مجرم تھے سب توبہ کر کے ان کے مرید ہو گئے، جتنے غیر مسلم تھے سب نے کلمہ پڑھا۔ پورے جیل میں امام احمد ابن حنبل کی عقیدت و محبت کا چرچا ہونے لگا۔ بادشاہ نے دربار میں طلب کیا، کہا احمد ابن حنبل وقت ہے، صرف زبان سے کہہ دو کہ قرآن مخلوق، صرف زبان سے کہہ دو کہ مجھ کو اپنے فتوے پہ افسوس ہے، تمہاری جان بخش دی جائے گی، تم کو رہائی دی جائے گی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ جو کل میرا فتویٰ تھا آج بھی وہی فتویٰ ہے اور جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں اسی فتوے پر قائم رہوں گا۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے۔ جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے وہ کافر و مرتد۔ آپ کے جسم سے کرتا اتار دیا گیا، صرف آپ کے اوپر پائجامہ ہے اور ستون سے آپ کو باندھ دیا گیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے پشت پر کوڑوں کی برسات ہو۔ امام احمد ابن حنبل آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے پشت پر کوڑے کھا رہے ہیں۔ پہلا کوڑا مارا گیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دوسرا کوڑا مارا گیا فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب تیسرا کوڑا مارا گیا تو فرمایا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز وہ مصیبت پہنچ ہی نہیں سکتی
جو ہماری قسمت میں نہیں ہے، وہی مصیبت پہنچی جس کو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ چوتھا کوڑا مارا گیا، آپ نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ایک ایک کوڑا آپ کے جسم پر مارا جاتا تھا اور آپ اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لاتے تھے، صبر و شکر کے کلمات ادا کرتے تھے۔ کل 29 کوڑے آپ کے جسم پر مارے گئے۔ ایک کوڑا پائجامے کی ڈوری پر آ کر لگ گیا، پائجامے کی ڈوری کٹ گئی اور پائجامہ سرک کر نیچے آنے کو تیار ہو گیا۔ امام احمد ابن حنبل جو ایک ایک کوڑے پر صبر و شکر کے کلمات ادا کر رہے تھے، جب پائجامے کی ڈوری کٹی، پائجامہ سرک کر نیچے آنے کو تیار ہوا، تو وہی امام احمد ابن حنبل درد و کرب کے عالم میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر فرماتے ہیں اللہم انی اسألک باسمک الذی ملأت بہ الارض ان کنت تعلم انی علی الصواب فلا تفتک لی سترا۔ اے میرے پروردگار، میں تیرے اس نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں جس کی برکتوں سے تو نے عرش کو بھر دیا ہے، اگر میں حق پر ہوں، میرا مسلک صحیح ہے، تو اللہ کے بندوں کے سامنے مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ میں نے ان کے دین کی حفاظت کی ہے، ان کے عقیدے کی حفاظت کی ہے، تو میری عزت کی حفاظت فرما۔ کل میدان قیامت میں ان کو رسوا ہونے سے میں نے بچایا ہے، بندوں کے سامنے مجھے رسوا اور ذلیل ہونے سے بچا۔ تاریخ بتاتی ہے، مورخین نے لکھا ہے، جو پاجامہ سرک کر نیچے آ رہا تھا وہ خود اوپر اٹھنے لگا، اوپر اٹھنے لگا، اور آپ کی کمر کے ساتھ اس طرح چپک گیا جیسے فیویکول لگا کر چپکا دیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جو اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگاتا ہے، تو پروردگار عالم اس کی عزت کی حفاظت۔ یہ وہی امام احمد ابن حنبل، غوث پاک کی شان میں امام احمد ابن حنبل نے کیا خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ بھی ذرا سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ غوث پاک کی کیا شان۔ امام احمد ابن حنبل 241 ہجری میں انتقال فرماتے ہیں، اور جب انتقال ہوا پورے بغداد میں آپ کے انتقال کی خبر پھیل گئی۔ اس وقت ٹی وی اور ٹیلی ویژن نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، اخبار و رسائل نہیں تھے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے جو اپنی جان کو قربان کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اطلاع ڈال دیتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کا انتقال ہو رہا ہے، اور پورے بغداد میں جنگل کی آگ کی طرح آپ کے انتقال کی خبر پھیل جاتی ہے۔ لوگ دیوانہ وار بھاگے چلے آ رہے ہیں، کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر، کوئی کھچر پر سوار ہو کر، کوئی پیادہ چلے آ رہے ہیں، اور آپ کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی۔ آج اگر 40-50 ہزار کسی کی نماز جنازہ میں آ جائیں تو اخبار میں نیوز چھپتی ہے کہ 40-50 ہزار آدمی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مقبولیت کی دلیل نہیں، لیکن کتنی عظیم مقبولیت ہے امام احمد ابن حنبل کی کہ اس دور میں جبکہ ہماری آبادیاں کم تھی، اس دور میں آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 25 لاکھ بتائی گئی ہے۔ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات کے شروع میں چاروں اماموں کے حالات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور اسے میں لکھا ہے کہ فلما امر المتوکل ان يمسح الموضع الذي قام الناس فيه للصلاة عليه فبلغ مقام 2500 واسلم يوم وفاته 20,000 من الكفار۔ کہ جب آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو 25 لاکھ مسلمانوں نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ یہ وہ مسلمان تھے جو خشکی میں نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، اور جو کشتیاں دریا کے کنارے باندھی گئی تھیں اس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے تھے، اور آپ کی نماز جنازہ کا منظر اور جلوس جنازہ کا منظر دیکھنے کے لیے جو عورتیں اپنے گھروں سے نکل پڑی تھیں ان کی تعداد خطیب بغدادی نے 60,000 نکالی۔ 60,000 عورتیں اپنے اپنے گھروں سے ایک میدان میں جمع ہو گئیں اور امام احمد ابن حنبل کے جنازے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اور اسی دن یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ 20,000 کافروں نے اسلام قبول کر لیا۔ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، اب تک تم کافر تھے، آج تم نے اسلام قبول کر لیا؟
تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ جس آدمی کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ انسان شرکت کریں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جب وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تو جس دین کو وہ مانتا ہے وہ دین بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس کتاب پر وہ ایمان رکھتا ہے وہ کتاب بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ امام احمد کی سچائی سے ہم نے مذہب اسلام کی سچائی کا اندازہ لگا لیا، اور ہم سب نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اور ہم سب کے سب مشرف اسلام۔ آج تو نگر نگر ڈگر ڈگر لوٹا تھریا بدنا لے کر گھوم رہے ہیں، لیکن کوئی مسلمان نہیں ہو رہا، بلکہ جو مسلمان وہ بھی گڑبڑ ہو جا رہا ہے 40 دن میں۔ وہ کیسا امام تھا، وہ کیسا سنیوں کا مقتدا تھا کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے اور 25-20 ہزار کافروں کو اسلام کا کلمہ پڑھا۔ یہ شان امام احمد ابن حنبل۔ 241 ہجری میں آپ کو قبر میں لٹایا گیا، اور 230 سال کے بعد آپ کی قبر کھلی، تو 241 پر 230 جوڑو تو کتنا ہوتا ہے؟ 471، اور 471 میں سرکار غوث پاک پیدا ہوئے۔ 471 میں آپ کی قبر مبارک کھل گئی، تختے ہٹ گئے، مٹی بڑھ گئی، اور ہزاروں ہزار کی تعداد میں مسلمان امام احمد ابن حنبل کی قبر پر حاضر ہوئے۔ تو ان سب نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ 230 سال کی مدت گزرنے کے بعد بھی امام احمد ابن حنبل کا جسم مبارک محفوظ ہے اور خوشبو پھوٹ رہی ہے، اور آپ کے جسم پر جو کفن ڈالا گیا تھا وہ کفن بھی اب تک محفوظ۔ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا، فوجد کفنہ صحیحا لم یبلا وجثتہ لم تتغیر۔ 230 سال کے بعد بھی آپ کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، سڑا نہیں تھا، اور آپ کے جسم مبارک میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ ذرا اندازہ لگاؤ، جو نبی کی حدیثوں کی اشاعت کرتا ہے، اس کا درس دے رہا ہے، جب اس کا جسم قبر میں محفوظ ہوئے تو جس نبی کی حدیث وہ پھیلا رہا ہے اس نبی کی زندگی کا کیا عالم ہوگا، اس کی حیات کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جسم عالم سے کب جانے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ صرف جسم محفوظ تھا، تو اس سے کہاں ثابت ہوا کہ وہ زندہ ہے؟ تو سنیے بہجت الاسرار، علامہ شتنوفی کی بہت مشہور تصنیف، اور پوری سند کے ساتھ ایک ایک واقعے کو بیان کیا گیا۔ محدثین جس طرح سے ایک ایک حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے علامہ شتنوفی نے غوث پاک کی ایک ایک کرامت کو سند کے ساتھ بیان کیا۔ اس واقعے کے راوی ہیں حضرت علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غوث پاک کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم خاص بھی ہیں۔ جب سرکار غوث پاک تقریر فرماتے تو ان کے سارے خلفاء پہلی صف میں بیٹھتے تھے تاکہ تقریر کا ایک لفظ بھی مس نہ ہونے پائے۔ حضرت علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے ان 4 اولیاء کرام میں سے ایک ہے جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ حیات الحیوان ضمیری میں لکھا ہے کہ یہ اتنے پائے کے بزرگ اور ولی ہیں کہ اگر کوئی مصیبت زدہ انسان مصیبت کے عالم میں علی بن حیدی کا نام ادب کے ساتھ لے لے تو پروردگار عالم ان کے نام کی برکت سے اس کی ساری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ علی بن حیدی ہے۔ جب راوی اتنا مستند ہے تو روایت کتنی مستند ہوگی۔ حضرت علی بن حیدی فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار غوث پاک نے مجھ سے فرمایا، یہ وہی علی بن حیدی ہیں کہ آگے بیٹھ کے تقریر سن رہے تھے، سرکار غوث پاک تقریر فرما رہے تھے، اور اچانک علی بن حیدی کی آنکھ لگ گئی، نصیبہ بیدار ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور سرکار کی زیارت سے مشرف ہونے لگے، اور ادھر سرکار غوث پاک اپنی کرسی چھوڑ کر علی بن حیدی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ جب علی بن حیدی کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا میرے مرشد میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، پورا مجمع کھڑا ہے، تو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ کہا حضور
माफ फरमाएं, मुझे पता ही नहीं चला कि आप मेरे सामने खड़े हैं। अभी अभी मेरी आंख लग गई थी, नसीबा बेदार था, मदीना का माह तमाम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे और मैं सरकार की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहा था, इसीलिए पता ही नहीं चला कि मेरे मुर्शिद मेरे सामने खड़े। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, अली बिन हैती, मुझको बताने की जरूरत नहीं है कि सरकार तेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। तूने सरकार को ख्वाब में देखा और मैंने बेदारी में सरकार को तेरे पास जाते हुए देखा, इसलिए जब तक सरकार तेरे ख्वाब में मौजूद है मैं अदब और एहतराम के साथ हाथ बांध कर खड़ा रहा और दुरूद और सलाम का नजराना पेश करता रहा। यही से ये बात साबित हुई कि मेरे सरकार को अगर कोई ख्वाब में देखता है तो ये महज ख्वाब नहीं बल्कि 100% हकीकत है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन रानी फिल मनाम फक़द रानी फइन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, जिसने मुझको ख्वाब में देखा उसने हकीकतन मुझे को देखा, क्योंकि शैतान को भी ये पावर और इख्तियार नहीं कि नबी की शक्ल सूरत को इख्तियार। जरा अंदाजा लगाएं नबी की जिंदगी। एक बुजुर्ग नबी को ख्वाब में देख रहा और उसी वक्त दूसरे बुजुर्ग नबी को बेदारी में देख रहा। ये इस बात की दलील है कि मेरे सरकार जिंदा। एक लम्हे के लिए आप पर मौतदारी हुई ताकि वादा इलाहिया की तकमील हो सके और उसके बाद अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए आपको जिंदा फरमा दिया और ऐसा जिंदा फरमाया कि आपकी उखरवी जिंदगी आपकी दुनियावी जिंदगी से बदल जहां अफजल आला है। ये मैं नहीं कहता, कुरान फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर आने वाली जिंदगी गुजरी हुई जिंदगी से अफजल आला है। जो नबी को मुर्दा कहते हैं वो खुद मुर्दा है, मेरा नबी तो ऐसा जिंदा है कि चलते फुरते मुर्दे जिंदा कर दिया करता। एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना, तूने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिया। वो अली बिन हैती फरमाते हैं कि एक दिन सरकार गौसे पाक ने मुझसे फरमाया कि चलो बगदाद के कब्रिस्तान में और कब्रों की जियारत करें, क्योंकि अहले रिसालत से ये सिलसिला चल रहा है कि मुसलमान कब्रों की जियारत करते हैं, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। ये कोई बिदअत नहीं है, ये कोई नया तरीका नहीं, ये आला हजरत का जारी किया हुआ नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की जियारत की, शोहदाए उहद की कब्रों की जियारत की, सहाबा ने की, ताबईन ने की, तबे ताबईन ने की, हर दौर के बुजुर्गान दीन ने की और ये सिलसिला चल रहा। चलो बगदाद के कब्रिस्तान में कब्रों की जियारत करें। सरकार गौसे पाक चले और उनके पीछे पीछे हजरत अली बिन हैती रजी अल्लाह तआला अन्हु भी चले। बगदाद के कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद सरकार गौसे पाक मुख्तलिफ कब्रों पर हाजिरी देते रहे और जब सरकार इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र मुबारक पर हाजिर हुए तो सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फातिहा पढ़ी, मुराक़बे में गर्दन झुका लिया, देर तक फातिहा पढ़ते रहे, मुराक़बा फरमाया। अली बिन हैती फरमाते हैं बहजतुल असरार में लिखा है कि जब सरकार गौसे पाक इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र मुबारक पर हाजिर हुए, फखरज मिन क़ब्रिही व ज़म्म शेख अब्दुल क़ादिर इला क़ब्रिही व अलबसहु खिलअतन, इमाम अहमद इब्ने हंबल अपनी कब्र मुबारक से बाहर आ गए और शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी को अपने सीने से लगा लिया, व अलबसहु खिलअतन, और उन्हें जुब्बा अता फरमाया। और यही नहीं, गौसे पाक की अज़मत का ऐलान करते हुए इरशाद फरमाया, या अब्दुल क़ादिर इन्नी अस्तग़फिरु इलैका फी इल्मी शरीअत व तरीक़त वल हाल, ऐ अब्दुल क़ादिर मेरे जैसा इमाम तेरे इल्म का मोहताज है, तेरे इल्म शरीयत का मोहताज है, इल्म तरीक़त का मोहताज है, इल्मुल हाल का मोहताज है। मेरी निगाह देख रही है कि परवरदिगार आलम अनक़रीब इल्म इरफान की उस बुलंदी पर तुझे फायज करेगा कि बड़े बड़े औलियाए किराम तेरे इल्म का मोहताज। ये सरकार गौसे पाक की अजमत। बताओ, इमाम अहमद इब्न हंबल 230 साल के बाद तो कब्र खुली और आपका जिस्म मुबारक महफूज है, और उसके बाद सरकार गौसे पाक ने जवानी के आलम में
بغداد کی قبروں کی زیارت کی تو 230 پل کچھ اور سال گزرے ہوں گے. اس کے بعد امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے اس جسم حقیقی جسد عنصری کے ساتھ باہر آ گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نبیوں کے صدقے میں ولیوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور انہیں یہ قدرت عطا فرماتا ہے کہ جب چاہیں اپنی قبر اطہر سے باہر آ. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے اور یہ آپ کا منصب. اسی دور کے ایک ولی ہیں حضرت شیخ ابو المعالی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت شیخ ابو المعالی بہت پائے کے بزرگ، بہت پائے کے ولی، سرکار غوث پاک کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب تقریر فرماتے تو ان کے خلفاء سامنے بیٹھ کر تقریر سنتے. حضرت علی بن حضرت ابو المعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سرکار غوث پاک کی مجلس میں بیٹھ کر تقریر سن رہا تھا کہ اچانک میرے پیٹ میں مروڑ اور درد کا احساس ہوا، قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی. میں نے سوچا کہ اٹھ کر جاتا ہوں تو مجلس کی بے ادبی بھی ہوگی اور تقریر کی بہت سی باتیں چھوٹ جائیں گی. اس لیے حضرت ابو المعالی اٹھ کر جا نہیں رہے، بیٹھے ہیں، لیکن پیٹ میں اس قدر مروڑ ہے، اس قدر بے چینی ہے کہ آپ پہلو بدل رہے ہیں، سکون اور قرار نہیں ملتا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس کیفیت کو محسوس کیا. سرکار غوث پاک اپنے ممبر پر ایک قدم نیچے رکھتے ہیں اور اپنا رومال اتار کر ان کے سر پر ڈال دیتے ہیں. حضرت شیخ ابو المعالی کا بیان ہے جیسے ہی سرکار غوث پاک نے اپنا رومال میرے سر پر ڈالا میں اپنے آپ کو ایک جنگل میں پا رہا. ہر طرف پہاڑ ہے، پیڑ پودے ہیں، ایک طرف دریا بہ رہا ہے. میں حیران ہوں، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے. سرکار غوث پاک نے اپنا رومال میرے سر پر ڈالا تو میں اچانک اس جنگل میں کیسے پہنچ گیا. جب جنگل میں پہنچ گئے تو سوچا کہ جب جنگل میں آ ہی گئے ہیں اور لیٹرنگ کی حاجت محسوس ہو رہی ہے تو چلو قضاء حاجت کر لیں. میدان کے ایک کونے میں بھاگتے ہوئے گئے اور اپنی چابی کا گچھا ایک پیڑ پر لٹکا دیا اور قضاء حاجت کرنے لگے. اور جب قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو دریا کنارے پہنچ کر طہارت حاصل کی، پھر وضو فرمایا اور سوچا کہ تحیت الوضو پڑھ لے. اتنے میں رومال سرک گیا. رومال کا سرکنا تھا کہ پھر دیکھتے ہیں کہ میں سرکار غوث پاک کے سامنے بیٹھا ہوں، مجلس میں بیٹھا ہوں. اور خاص بات یہ ہے کہ جب سرکار نے اپنا رومال میرے سر پر ڈالا تھا تو جس لفظ کو ادا فرما رہے تھے ابھی وہی لفظ ادا ہو رہا ہے. ایک بھی جملہ مس نہیں ہوا، ایک بھی لفظ کٹا نہیں ہے. گویا سرکار غوث پاک نے وقت کی رفتار کو اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا ہے. اسی لیے قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں وما منها شهور او طهور تمر وتنقضي الا تالي وتخبرني بما ياتي ويجري وتعلمني فاغسل عن جدالي. وما منها شهور او طهور، یہ مہینے اور یہ زمانے اس وقت تک گزرتے نہیں ہیں جب تک میری بارگاہ میں آ کر گزرنے کی اجازت نہ لے. ہر مہینہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور گزرنے کی اجازت مانگتا ہے. ہر سال آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آپ سے گزرنے کی اجازت مانگتا ہے. یہ جتنے مہینے ہیں، یہ جتنے سال ہیں، یہ جو وقت کی رفتار ہے، یہ سچ کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور گزرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. اس لیے اے میرے مخالفین، اے میری مخالفت کرنے والے، میری مخالفت نہ کرو، کیونکہ اللہ نے جس کے ہاتھوں میں وقت کی رفتار کو رکھ دیا ہو اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں. حضرت شیخ ابو المعالی بہت حیران اور پریشان. یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ یہ خواب ہے کہ حقیقت ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور پیٹ کو دبا کر کے دیکھتے ہیں تو قضاء حاجت کی کوئی ضرورت ہی نہیں، سب ٹھیک ٹھاک. جب اپنے گھر گئے اور بکسا کھولنے کے لیے چابی کھوجا تو چابی ہے ہی نہیں. دماغ پر زور دیا تو پتا چلا کہ چابی تو پیڑ پر لٹکا دیا تھا اور قضاء حاجت کے لیے چلا گیا. لگتا ہے چابی وہی چھوٹ گئی. چھوٹی نہیں ہے، سرکار غوث پاک نے جان بوجھ کر چھڑوا دیا ہے
تاکہ شیخ ابو المعالی کو معلوم ہو کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں بلکہ بیداری کا۔ اس کے بعد حضرت شیخ ابو المعالی کو کہیں سفر میں جانا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، اجازت طلب کی کہ حضور ایک قافلہ جا رہا ہے، اسی کے ساتھ میں بھی لمبے سفر پر جا رہا ہوں۔ اجازت ملنے کے بعد چلے اور تقریباً 14 دن مسلسل چلنے کے بعد پھر اسی مقام پر پہنچے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ تو جانی پہچانی، حالانکہ اس راستے سے کبھی گزرا نہیں ہوں، اس علاقے میں کبھی آیا نہیں ہوں، لیکن یہ جگہ بالکل جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ وہی پہاڑیاں ہیں، وہی پیڑ پودے ہیں، وہی دریا ہے۔ اور جب آپ نے دماغ پر زور دیا تو سمجھ میں آیا کہ سرکار غوث پاک نے جب رومال ڈالا تھا تو میں یہیں آیا۔ جب یہ یاد آیا تو چابی کا گچھا بھی یاد آیا۔ کہا دیکھیں چابی کا گچھا ہے کہ نہیں۔ اس پیڑ پر جا کر دیکھا تو چابی کا گچھا لٹک رہا، اس کو لیا، سفر میں نکل گئے۔ 6 ماہ کے بعد تشریف لائے اور اپنے حجرے میں گئے۔ بار بار دل میں یہ آرزو مچل رہی ہے کہ آج سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤں گا تو ضرور پوچھوں گا حضور معاملہ کیا ہے۔ جس مقام پر آپ نے ایک لمحے میں پہنچا دیا تھا، وہاں مسلسل سفر کرنے کے بعد 14 دن میں وہاں پہنچا، آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے جب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں روانہ ہوئے اور ابھی چوکھٹ پر پہنچے تھے، سوچا سوال کریں حضور معاملہ کیا ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا خبردار، جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں اس واقعے کا تذکرہ نہ ہونے پائے، میرے چلے جانے کے بعد تم جس سے چاہو بیان کر سکتے ہو۔ حضرت شیخ ابو المعالی فرماتے ہیں کہ جب تک سرکار غوث پاک حیات سے رہے میں نے اس واقعے کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا، اور اس کے بعد میں نے اس واقعے کو بیان کیا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کتنی طاقت اور قدرت عطا فرمائی ہے کہ ایک لمحے میں اپنے مرید کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں انسان 14 دن کے بعد پہنچتا ہے۔ آج تم سوال کھڑا کر رہے ہو کہ رسول پاک تمہاری محفل میں آتے ہیں کہ نہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اسے سنتے ہیں کہ نہیں ہے۔ جب غوث پاک کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ ایک لمحے میں اپنے مرید کو سینکڑوں میل دور بھیج سکتے ہیں، تو میرا عقیدہ بول رہا ہے کہ سرکار بھی جب چاہے ہماری مجلس میں آ سکتے ہیں، ہم پر کرم فرما سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے لیے یہ چیز بعید نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان میں اتنے واقعہ، اتنی کرامتیں ہیں کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو رات ختم ہو سکتی ہے، کرامتوں کا باب ختم نہیں ہوگا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کو شیخ محمد مغربی کہا جاتا ہے۔ شیخ محمد مغربی مغرب کے سب سے بڑے شیخ امام الاولیاء تھے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق کے سب سے بڑے شیخ اور امام الاولیاء تھے۔ اس دور میں مشہور تھا کہ مغرب میں سب سے بڑے ولی شیخ محمد مغربی ہیں اور مشرق میں سب سے بڑے ولی شیخ عبد القادر جیلانی۔ لیکن خود سید محمد مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کن الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی عظمتوں کا اظہار کس طرح کرتے ہیں، اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ حضرت شیخ محمد مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکۃ انی سمعت و اطعت، اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کی بات سن لی اور ان کی اطاعت قبول کی۔ جتنے حاضرین ہیں سب حیران ہیں یہ بے ربط جملہ زبان پر کیسے آ گیا۔ جب آپ عالم صاحب میں آئے، بیداری میں آئے، تو مریدین نے پوچھا حضور اچانک آپ کی زبان پر یہ بے ربط جملہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے اللہ اور اس کے فرشتوں کو کس بات پر گواہ بنایا؟ آپ نے کن کی بات سن لی اور کن کی اطاعت قبول کی؟ شیخ محمد مغربی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا اچانک مجھ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی اور میں نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھا کہ بغداد کے منبر سے سرکار غوث پاک اعلان فرما رہے ہیں
قدمی هذه علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو میں نے محسوس کیا پروردگار عالم کی بارگاہ سے میرے دل پر الہام آ رہا ہے کہ روئے زمین کے تمام ولیوں نے اس فرمان پر گردن جھکا دی ہے، تو بھی غوث پاک کے اس فرمان پر اپنی گردن جھکا دے۔ اس لیے میں نے اللہ کو گواہ بنایا، فرشتوں کو گواہ بنایا، اور میں نے اعلان کیا کہ میں نے ان کی اطاعت قبول کی اور ان کے حکم پر اپنی گردن جھکا دی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے گردن جھکائی تو میں نے دیکھا باب جنت پر رسول اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ایک ایک خلعت جنت فرشتوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ یہ خلعت جنت لے جاؤ فلاں ولی کو دے دو، اس نے میرے لاڈلے کے لیے گردن جھکائی ہے۔ یہ خلعت جنت لے جاؤ فلاں ولی کو دے دو، اس نے میرے لاڈلے کے لیے گردن جھکائی ہے۔ دنیا میں ولیوں کو اگر جنتی جوڑا مل رہا ہے تو سرکار غوث پاک کے صدقے میں مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس پہ سبھی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ آپ ذرا اندازہ لگا، اے چائے والے چلو ادھر چلو، جلسہ خراب کرنے کے لیے چلے آتے ہو چائے لے کر کے۔ یاد رکھیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دور میں کسی نہ کسی عظیم شخصیت کو اپنا نائب بھی بناتے رہے، اور دور اخیر میں سرکار غوث پاک نے جس شخصیت کو اپنا نائب بنایا وہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صرف عالم نہیں ہے، صرف فقیہ اور مفتی نہیں ہے، بلکہ اپنے دور کے اپنے زمانے کے مجدد ہیں، اور جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے امام احمد رضا پر اتنا کرم فرمایا کہ امام احمد رضا کو امام احمد رضا کے زمانے میں غوث پاک نے اپنا نائب مطلق اور خلیفہ اعظم۔ اور یہ میں نہیں کہتا، آپ حیات اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کیجئے، بڑے بڑے ولیوں نے خواب دیکھا اور سرکار غوث پاک ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا مولانا احمد رضا اس زمانے میں میرا نائب ہے۔ جماعت اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے پائے کے محدث، بڑے پائے کے عالم، انہوں نے ایک دن خواب دیکھا، خواب میں سرکار غوث پاک تشریف لائے۔ محدث علی پوری نے پوچھا حضور اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت پورے ہندوستان میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی علم روحانیت اور عرفان میں اور اضافہ ہوا، بارگاہ غوثیت معاب سے آپ پر اور فیضان ہوا، تو جماعت اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم شیخ المشائخ پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید محمد شرفپوری رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ سرکار غوث پاک خواب میں تشریف لائے۔ پوچھا حضور اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت پوری دنیا میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ ان کے دل میں سرکار غوث پاک کی ایسی عظمت پیدا ہوئی کہ وہ شرق پور سے چل کر بریلی آئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے انہوں نے ملاقات کی، اعلیٰ حضرت کو سلام کیا، مصافحہ کیا اور اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ جب علامہ شرق پوری نے سرکار اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ علامہ شرف پوری فرماتے حضور میں نے اپنا تعارف کروایا نہیں، میں نے اپنا نام بتایا نہیں، کہاں سے آ رہا ہوں یہ بھی نہیں بتایا، میرا اور آپ کا تعارف نہیں ہے، میں نے آپ کا ہاتھ چوما یہ تو سمجھ میں آتا ہے آپ بڑے عالم ہیں، لیکن آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوم لیا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ تم اپنا تعارف کراؤ کہ نہ کراؤ، جو سرکار غوث پاک کو خواب میں دیکھ کر آ رہا ہو وہ اس لائق ہے کہ اس کا صرف ہاتھ نہیں بلکہ اس کا پاؤں بھی چوم لیا جائے، اس لیے میں نے تیرے ہاتھ
کو بوسا دیا. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ایسی محبت ان کے دل میں بیٹھی کہ 3-4 دن تک اعلیٰ حضرت کے مہمان رہے. اعلیٰ حضرت کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے اور جب پلٹ کر اپنے گاؤں گئے تو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں بریلی شریف سے آ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے مل کر آ رہا ہوں. خدا کی قسم میں نے دیکھا ان کی بارگاہ میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے رسول اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور جو سرکار فرما رہے ہیں وہی مولانا احمد رضا لکھ رہے ہیں، وہی مولانا احمد رضا بول رہے ہیں. زبان احمد رضا کی ہے لیکن باتیں رسول اللہ. امام محمد رضا کی عظمت کا ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں، جس کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نائب بنایا ہو، دنیا کا کوئی عالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو یہ نیابت یوں ہی نہیں مل گئی. اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث پاک کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا. پوری زندگی سرکار غوث پاک کا خطبہ پڑھتے رہے. ولیوں کی عظمت پر حملہ ہوا تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے سب سے پہلے قدم اٹھا کر اس کا دندہ شکن جواب دیا. جب نبیوں کی عظمت پر حملہ کیا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے اس کا مقابلہ کیا. غوث پاک کی بارگاہ سے امام محمد رضا کو یہ انعام ملا کہ سرکار اعلیٰ حضرت اپنے دور میں سرکار غوث پاک کے نائب مطلق اور خلیفہ اعظم. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلیٰ حضرت اتنی محبت کرتے کہ اپنے ہر کارنامے کو آپ سرکار غوث پاک کا کارنامہ بتاتے. جب دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے گئے تو وہابیوں کی طرف سے شریف مکہ کے دربار میں 6 سوال علم غیب سے متعلق پیش کیا گیا. اس وقت ہم سنیوں کی حکومت تھی حرمین طیبین پر، اور خلافت عثمانیہ کی طرف سے گورنر کی حیثیت سے شریف مکہ حرمین طیبین کا کنٹرول سنبھال. اس وقت حرم شریف میں 4 مسلح بشتا تھا، ایک حنفی، ایک شافعی، ایک مالکی، ایک حنبلی، اور ہر مسلک کا امام اپنے وقت پر امامت کرتا تھا اور اس کے مقلدین اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنایت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی پر کیسے ہوتی ہے اس کا اندازہ لگائے. جب انہوں نے 6 سوال شریف مکہ کے دربار میں بھیجا اور کہا آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں تو ان 6 سوالوں کا جواب دے دیجیے. شریف مکہ نے مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے عالم رئیس العلماء مولانا صالح کمال کو بلایا اور کہا یہ وہابیوں کی طرف سے 6 سوالات آئے، 2 دن میں اس کا جواب لکھ کر میرے دربار میں پیش کیجیے، اور جواب اتنا کمپلیٹ اور مکمل ہونا چاہیے کہ کسی بھی حیثیت سے اس پر انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ رہے. مولانا صالح کمال وہ پرچہ لے کر اپنے گھر آئے، الماری میں رکھ دیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو خبر ملی کہ ان کی طرف سے 6 سوالات شریف مکہ کے دربار میں پیش کیے گئے ہیں اور انہوں نے علم غیب مصطفیٰ کو چیلنج کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ مکے میں موجود ہوں اور کوئی سرکار کے علم غیب پر اعتراض کرے اور احمد رضا کا قلم اس کے جواب میں نہ چلے. اس لیے اعلیٰ حضرت بھاگتے ہوئے مولانا صالح کمال کے گھر پہنچے جہاں میلاد کی محفل چل رہی تھی. اعلیٰ حضرت کی علم کا ڈنکا پورے عرب میں بج رہا تھا. جب آپ پہنچے بڑے بڑے علماء اور مشائخ وہاں موجود تھے، سب نے کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کا استقبال کیا اور مولانا صالح کمال نے کہا حضور آپ جب تشریف لا ہی چکے ہیں تو کم سے کم تقریر فرما دیجیے تاکہ میلاد اپنے اختتام کو پہنچے. اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے، عربی زبان میں تقریباً 2 گھنٹہ مسلسل
علم غیب مصطفیٰ پر کتاب و سنت کی روشنی میں تقریر فرماتے رہے، اور جتنے علماء ہیں اعلیٰ حضرت کی تقریر اور دلائل و براہین کی کثرت کو دیکھ کر مارے خوشی کے جھوم رہے ہیں، اچھل رہے ہیں۔ جب تقریر ختم ہوئی تو مولانا صالح کمال نے قریب رکھی الماری کو کھولا، پرچہ نکالا، کہا حضور جو آپ نے تقریر فرمائی ہے اسی کو لکھ دیجئے، کتاب تیار ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا کہ علم غیب مصطفیٰ پر جب احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تفصیل اور تحقیق کے ساتھ لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا حضور اتنا ٹائم نہیں ہے، 2 ہی دن میں کتاب شریف مکہ کے دربار میں پیش کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ احمد رضا کے لیے 2 دن بہت ہے، چند گھنٹوں میں احمد رضا علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی کتاب لکھ دے گا کہ صبح قیامت تک وہاں بھی اس کا جواب نہیں دے پائے۔ اعلیٰ حضرت وہ پرچی لے کر اپنی قیام گاہ پر آئے، اور اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کی طرح کوئی ٹٹپجیا مولوی نہیں تھے، مرجع علماء، مرجع فقہا، مرجع تقویٰ، کوئی حدیث کی اجازت، کوئی فقہ کی اجازت، کوئی دعا تعویذ کے لیے، کوئی مسائل پوچھنے کے لیے ہر وقت لوگ گھیرے رہتے تھے کب اعلیٰ حضرت کو وقت ملے کہ اعلیٰ حضرت وقت نکال کر اس موضوع پر قلم اٹھائیں، اور اسی میں بخار آ گیا، بخار کی شدت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے اسی بخار کے عالم میں تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر الدولۃ المکیہ لکھنا شروع فرمایا، اور مجموعی طور پر صرف 8.5 گھنٹے میں علم غیب مصطفیٰ پر عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں الدولۃ المکیہ کے نام سے ایک ایسی عظیم الشان کتاب تحریر فرما دی کہ جب یہ کتاب شریف مکہ کے دربار میں پڑھی جا رہی تھی، ابھی آدھی کتاب پڑھی گئی اور شریف مکہ نے فیصلہ سنا دیا، اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار کرتا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے محض اپنی خداداد ذہانت پر اعتماد کر کے آپ نے اتنی قلیل مدت میں اتنی عظیم الشان کتاب کیسے لکھ دی؟ اگر دوسرا مولوی ہوتا تو کہتا کہ یہ سب میرا کمال، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے غوث پاک کا کرم، یہ نسبت قادریت کی برکت ہے۔ جب میں کتاب لکھ رہا تھا غوث پاک کی روحانیت میرے پشت پر سوار تھی، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جب کتاب لکھ رہا تھا غوث پاک کی بارگاہ سے اشارہ ہو رہا تھا، احمد رضا اس آیت کو بھی لکھو، اس حدیث کو بھی لکھو، اس دلیل کو بھی لکھو، غوث پاک اشارہ فرما رہے تھے اور احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا تھا۔ الدولۃ المکیہ صرف احمد رضا کی کتاب نہیں، غوث پاک کی زندہ کرامت ہے، اور جس طرح نبیوں کے معجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اسی طرح ولیوں کی کرامتوں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کل بھی یہ کتاب لاجواب تھی، آج بھی یہ کتاب لاجواب ہے اور صبح قیامت تک لاجواب ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غوث پاک کا کتنا احترام کرتے تھے۔ ایک آخری بات سن لیجیے، تقریر ختم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت پوری زندگی غوث پاک کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کی شان میں جتنی منقبتیں اعلیٰ حضرت نے لکھی کسی اور ولی غوث کتب کے بارے میں نہیں لکھی۔ آپ کی شان میں جو قصیدے اعلیٰ حضرت نے لکھے کسی اور ولی غوث اور کتب کے بارے میں اتنے قصیدے نہیں لکھے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو غوث پاک کی محبت میں فنا کرنا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف غوث پاک کا احترام نہیں کرتے تھے، جو تبرک غوث پاک کو منسوب ہو جاتا تھا اس تبرک کا بھی اعلیٰ حضرت اہتمام کرتے۔ شیخ الاسلام مدنی میاں کے والد ہیں محدث اعظم کشوجوی۔ جب مدرسے سے فارغ ہو گئے اور گھر والوں نے سوچا کہ ان کو بہت بڑا مفتی بنانا، تو بہت بڑا مفتی بننے کے لیے کسی بہت بڑے مفتی کی ٹریننگ لینی پڑتی، اس کی ٹریننگ میں کئی سال فتویٰ لکھنا پڑتا، تب فتویٰ نویسی کی باریکیوں سے آدمی آگاہ ہو پاتا ہے۔ اس دور میں غیر منقسم ہندوستان کے سب سے بڑے عالم فقیہ اور مفتی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تھے، تو گھر والوں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جائے، اعلیٰ حضرت سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہ کر ان کو جتنا سیکھنے کا موقع ملے گا کسی اور کے پاس جانے سے اتنا اچھا موقع نہیں ملے۔ گھر والے لے کر آئے،
محدث صاحب کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ آپ کی خدمت میں رہیں گے، آپ جو چاہیں ان سے کام لیں، ان کو فتویٰ لکھنے کا ڈھنگ سکھا دیں۔ ایک دن مہمان رہے، دوسرے دن اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنے پاس بلایا، چارپائی پر ایک طرف اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، دوسری طرف محدث صاحب کو بٹھایا، اور فتویٰ نویسی کی ذمہ داری دینے سے پہلے اعلیٰ حضرت نے اپنی جیب سے 11 روپیہ نکالا اور خادم سے کہا جاؤ تبرک لے کر آؤ۔ خادم تبرک لے کر آیا، اسی چارپائی پر اعلیٰ حضرت نے تبرک رکھا اور فاتحہ پڑھی، غوث پاک کے نام فاتحہ پڑھی، اور اس کے بعد تبرک اٹھا کر محدث صاحب کو دیا، لیجئے کھا لیجئے۔ باقی تبرک دوسرے خدام اور حاضرین کو دیا، آپ لوگ آپس میں تقسیم کر کے کھا لیں۔ تمام لوگوں نے آپس میں بانٹ کر کے کھا لیا۔ محدث اعظم کا بیان ہے، اچانک میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنی چارپائی سے نیچے اتر آئے۔ میں نے سوچا کوئی حاجت اور ضرورت ہے، گھر میں جانا چاہتے ہوں گے، لیکن نہیں، میں نے دیکھا وہ زمین پر بیٹھ گئے، اور جیسے سجدے میں سر جھکایا جاتا ہے ویسے ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا زمین کی طرف اپنا سر جھکا رہے ہیں۔ میں نے زمین پر غور سے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا تبرک بانٹنے والوں کی غلطی سے تبرک کا ایک چھوٹا سا ذرہ زمین پر گرا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جھک کر اپنی زبان سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس کے دل میں سرکار غوث پاک کے تبرک کا اتنا احترام ہو، اس کے دل میں سرکار غوث پاک کا کتنا احترام ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان ہے، اعلیٰ حضرت کی شان کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ بڑے بڑے علماء اور محدثین نے، بڑے بڑے شعراء اور ادباء نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی نہ بیان کر سکے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کی شان میں منقبت لکھی تو یہی کہہ کر قلم کو روک دیا، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قصیب جان عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی ہے سینہ مجمع البحرین، ایسے رہنما تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق، اکناف عالم میں امام اہل سنت نائب غوث الورا۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل بھی تقریر ہوگی، آپ لوگ وقت مقررہ پر آئیں گے تو کل بہت تفصیل کے ساتھ مختلف موضوعات پر، مختلف مسائل پر اور یہاں کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تفصیلی تقریر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔